السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز طالبات، الحمدللہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ختم کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے یہاں تک سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، اس سے قریب کا مکان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی اس جگہ سے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ مسلمانوں کی جماعت میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ خود جو مدینے میں رہتے تھے اپنے اپنے مکانوں میں، اپنے اموال کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، ان کو کوئی فکر نہیں تھی، یہ انصار کا گروہ تھا۔ ان کے خلاف دوسرا گروہ مہاجرین کا تھا، جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھا، لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح مدینہ پہنچ گئے تھے۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے ٹھکانہ تھا، نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام تھا، ان کی تعداد بھی تھوڑی نہ تھی کہ ان کی کوئی مدد کر سکیں۔ ان میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے، اور معلوم ہے کہ مدینے میں نہ کوئی بڑی دولت تھی، نہ آمدنی کے ذرائع و وسائل تھے۔ اس کے باوجود ایک الگ پریشانی یہ تھی کہ اسلام دشمنوں مدینے میں مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا، اس کی وجہ سے حالات اور زیادہ سنگین ہو گئے تھے۔ مدینے میں یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور اس کے باوجود یہودیوں کو دولت کمانے میں بڑی مہارت تھی۔ کھجور، شراب، کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ جب سے یہود کو معلوم ہوا کہ اسلامی دعوت مدینے میں جگہ بنانا چاہتی ہے، تب ہی سے یہودیوں کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی تھی۔ یہ تھے چند مدینے کے حالات۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے مسجد کی تعمیر کی۔ مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ اس کے لیے جگہ منتخب کی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی تھی۔ آپ نے بھی اینٹ پتھر ڈھوتے اور فرماتے جاتے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ مسجد نبوی محض ادائے نماز ہی کے لیے نہ تھی، بلکہ ایک یونیورسٹی تھی۔ یہ ایک مرکز تھا جہاں اس ننھی سی جماعت کا سارا نظام چلایا جا سکتا تھا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنانے کا اہتمام فرمایا، اسی طرح ایک اور اہم کام بھی کیا، مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کرائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں سب کو جمع ہونے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہاجر بھی جمع ہوئے اور انصار بھی جمع ہوئے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ کرائی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا، انصار میں میں ایک
میں سب سے زیادہ مالدار ہوں؟ تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں، جو زیادہ پسند ہو مجھے وہ بتا دیں، میں اسے طلاق دوں گا۔ عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ تو میری عزیز طالبات، قربان جائے صحابہ کرام کے اخلاق پر، اگر آج کے ماحول میں کوئی کہتا کہ میرے مال میں آدھا لے لیں تو لوگ خوش ہو جائیں گے، لیکن حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال میں برکت عطا کرے۔ اس کے بعد کہا کہ اے میرے بھائی، مدینے کا بازار کہاں ہے، صرف مجھے بتا دیجئے۔ تو لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتلایا۔ تو پھر ایک دن ایسا آیا کہ مدینے کے امیر لوگوں میں حضرت عبد الرحمن کا بھی شمار ہونے لگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اے اللہ کے رسول، ہمارے جو کھجور کے باغات ہیں وہ مہاجرین اور ہمارے درمیان آدھا آدھا تقسیم فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تمہارا حق ہے۔ تو انصار نے کہا، تب آپ ان سے کہیے کہ وہ ہمارے باغات میں کام کیا کریں اور ہم ان کو ہمارے غلے میں سے آدھا حصہ دے دیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر مہاجرین کا اکرام کیا۔ بھائی چارہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد و پیمان کرایا انصار اور مہاجرین کے درمیان۔ ایک معاہدہ کرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ معاہدے کے چند نکات یہ ہے: پہلا، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے نہ قتل کرے گا۔ دوسرا، کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد نہیں کریں گے۔ تمہارے درمیان جو بھی اختلاف ہوگا اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹایا جائے گا، یعنی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ آپس میں بغض نہ رکھیں گے اور حسد نہ کرو گے۔ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو گے۔ تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو گے تو تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اخلاق کو بلند کیا، ان کی چھپی صلاحیتوں کو اجاگر کیا، ان کی ایسی ٹریننگ کی کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال میں رہتی دنیا کے لیے نمونہ بن کے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نصیحت نہیں کرتے، آپ کے اخلاق، آپ کی خوبیوں اور کمالات کو دیکھ کر لوگوں کے دل خود بخود آپ کی جانب کھینچے چلے آتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہی کوئی کلمہ صادر ہوتا تو صحابہ کرام اس حکم کو بجا لانے کے لیے دوڑ پڑتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو ایک دوسرے کے لیے قربان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، جو تاریخ میں سب سے زیادہ اچھا معاشرہ تھا۔ اور مدینے میں مسلمانوں کے سب سے قریبی پڑوسی یہود تھے۔ یہ لوگ اگرچہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اب تک مسلمانوں سے جھگڑا نہ کیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا، وہ یہ ہے: یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر کسی وجہ سے جنگ برپا رہی، یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے، یعنی اگر کوئی مدینے پر حملہ کرے تو یہود اور مسلمان مل کے دونوں اس حملے کو روکیں گے۔ اگر 2 جماعتوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ یہود اور مسلمانوں میں سے جو کوئی بھی قریش کو پناہ نہ دیں گے۔ اگر مدینے پر کوئی حملہ کرے تو سب مل کر اس حملے کو روکیں گے۔ یہ معاہدہ ہونے کے بعد یہود کے اندر اگرچہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، جب انہوں نے اس معاہدے پر غور کیا تو انہوں نے اس معاہدے پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وجہ سے مدینے میں عمل کا ماحول بن گیا۔
ادھر مکے میں مشرکین کا غصہ اور بھڑک اٹھا، کیونکہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں۔ انہیں مدینے میں ایک پرامن جائے قرار مل گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو، جو ابھی کھلم کھلا مشرک تھا، انصار کا سردار بھی تھا، ایک دھمکی آمیز خط لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار تھے انصار۔ بہرحال مشرکوں نے خط لکھا کہ آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال باہر کر دیجئے، یا پھر ہم آپ لوگوں پر حملہ کریں اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی اٹھ پڑا اور پہلے ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج و کینہ لیے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ ہی ہیں اس نے بادشاہت چھینی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ جس کی بادشاہت چھینی ہے۔ تو وہ جنگ کے لیے لوگوں کو جمع کرنے لگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، قریش کی دھمکی کو تم لوگوں پر بہت گہرا اثر ہوا ہے۔ تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو، اس میں تمہارا ہی نقصان ہوگا، اس میں تمہارا ہی خون خرابہ ہوگا، قریش کا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر سب لوگ بکھر گئے اور عبداللہ بن ابی جنگ سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، پڑھانے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں تمام وباؤں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔